بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ کا فضل ہے ہم اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے ایک اہم موڑ کو سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ گزشتہ ایک روز ناغے کے بعد اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ بدر میں دونوں لشکر یعنی اسلامی لشکر اور مشرکین کا لشکر بالکل آمنے سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر چیز کی بشارت بتا دی تھی، سنا دی تھی، بلکہ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جگہوں تک کی تعیین کر دی تھی کہ کل یہاں فلاں ذبح ہوگا، کل یہاں فلاں ذبح ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی گفتگو کرنے سے پہلے میں اس زمانے کا جنگ کا جو طریقہ تھا اس کو ذرا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی معمولی فائٹ تھی، یہ باقاعدہ ایک جنگ تھی، اور اس نے اس زمانے کے بہادروں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ اس زمانے میں جنگ اس طرح ہوتی تھی، اب تو پورا الیکٹرانک دور ہے، اب تو ڈرون آ گئے، ایک آدمی ہے جو کمپیوٹر روم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بٹن کلک کر رہا ہے اور دوسرے ملک تباہ ہو رہے ہیں۔ اب جنگ تو بہت تبدیل ہو گئی، قرب قیامت میں وہی دور لوٹ کر آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو فی الحال بہت نقشہ بدل گیا، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل واقعہ بیان کرنے سے پہلے 2-3 منٹ میں عرض کر دوں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جنگ میں کہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے آ جاتے تو ان کے بیچ کوئی ایک کہنا چاہیے کہ ٹکراؤ کا سبب رہتا تھا، ٹکراؤ کا سبب کوئی ریزن کہ میدان میں ان دونوں نے اس وجہ سے ٹکراؤ کیا۔ ایک چیز، دونوں فریق میں سے یعنی دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک آدمی نکلتا اور اس ٹکراؤ کا جو ذریعہ اور سبب ہوتا اس کو چھیڑتا، پھر دوسری پارٹی سے بننا آتا اور دونوں میں ٹکراؤ ہوتا۔ یہ پہلا ٹکراؤ ہوتا۔ اب دونوں میں سے جو ختم ہو گیا تو اس کے فوجی اور اس کے جو ساتھی ہے وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، یہ بندہ واپس آئے گا۔ پھر جو مر گیا اس کی فوج سے للکارنے کے لیے، عربی میں اس کو مبارزت کہتے ہیں، للکار، چیلنج، اس کے لیے بندے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آ کر للکارتے ہیں کہ آ جاؤ، کون ہے، کس طرح سے، پھر سامنے سے آتے ہیں، پھر وہ 2 3 10 5 15 20 اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں براہ راست سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ میں جو پیچھے ہٹ گیا یا جو آگے ہٹ گیا، پھر دونوں فوجیں جو ہے تو آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اور تیسرا موڑ ہوتا ہے جنگ کا اس زمانے کا کہ دونوں فوجیں بالکل جو ہے تو یہ دونوں انگلیوں کی طرح مل جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں گھمسان کا رنگ پڑنا، اردو میں اس کے لیے لفظ ہے گھمسان کا رنگ پڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے سامنے دیکھا کہ مشرکین کا لشکر ہے، تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب آپ لوگ اپنی صفیں درست کر لو۔ صفیں جیسے ہم نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں جنگ کے لیے اور قتال کے لیے صفیں درست کی جاتی تھی۔
تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ صفیں درست کر لو، تو صفیں درست ہونے لگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک صف ہے جس میں کچھ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر نکالا اور اس تیر سے ناپتے ہوئے سیدھے گئے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ، ان کا پیٹ بڑا موٹے پیٹ نکلا ہوا، ان کو صحابہ ابو البطن کہتے تھے، پیٹ کا باپ۔ عربی میں جب کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو ابن کا لفظ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو وہ صف میں کھڑے ہوئے تھے لائن سے، لیکن پیٹ آگے نکلا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ صف ٹیڑھی نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی سیدھ میں جا رہے تھے، وہ تیر حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ کو لگ گیا، یعنی زور سے نہیں لگا، چبھا، تھوڑا سا ٹچ ہوا، اور ان کو تکلیف ہوئی جیسے ہم نے کسی کو کچھ چبھاتے تو کرتے ایسے، یہ ان کا حال ہوا۔ تو سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ چاہیے، میں معاف نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، مجھے بدلہ چاہیے۔ اور یہ بڑے گھل مل کے رہنے والے صحابی تھے، جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتے، کچھ ساتھی بڑے منچلے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کدھر نکلتا ہے پتہ ہی نہیں۔ ایسے سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ بڑے مطلب گھل مل کے رہنے والے اور موٹے آدمی تھے۔ عام طور سے موٹے لوگ جو ہے نا خوش مزاج ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی خوش کر دیں۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تیر چبھایا، مجھے بھی تیر دو اور اپنا پیٹ بتاؤ، میں بدلہ لوں گا، معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی، تیر ان کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اپنا پیٹ اور اپنا پورا بدن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چمٹا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سواد یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کافر دیر تک چمٹے رہے، پھر جب جدا ہوئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے اگلے چند گھنٹوں میں اب میرا اور آپ کا دنیا میں شاید ساتھ بکھر سکتا ہے، ہم بکھر سکتے ہیں، بچھڑ سکتے ہیں، جدا ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس آخری مرحلے میں اپنی چمڑی آپ کی مبارک کھال سے ملا لوں، تاکہ میری اتنے حصے کو کم از کم جہنم نہ چھوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی، ایسی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مدینے میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو رہے ہو، یعنی واپس جا رہے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صفیں درست فرمائی، پھر صحابہ میں کھڑے ہو کر کچھ نصیحتیں کی۔ فرمایا، دیکھو، اپنی طرف سے اٹیک مت کرنا، اپنی طرف سے اٹیک مت کرنا، اور جب ان کی طرف سے اٹیک ہو تو اپنی طرف سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر لڑتے رہنا۔ جب مشرکین کا جمگھٹ تمہارے قریب آ جائے تو تیر چلانا، تلوار مت نکالنا، فوراً تلوار مت نکالنا، تیر چلانا۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تیر ضائع مت کرنا، جب تک تمہارا دشمن، تمہارا مخالف بالکل نشانے پر نہ آ جائے تب تک تیر مت چھوڑنا، اس لیے کہ ہمارے پاس تیر بڑے کم ہیں۔ تم ایسے ہی تیر چلاتے رہو گے تو تیر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہمارے پاس کم تعداد ہے، تو پورے نشانے پر آنے کے بعد تیر چلانا، اور قریب آئے تو ہی تیر چلانا، دور سے تیر چلاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تیر زمین پر نیچے ویسے ہی گر جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشرکین کا جمگھٹ تم پر حملہ آور ہو جائے اور تم اور وہ بالکل ایسے مل جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تلوار چلانا، اور میرے آخری حکم کا انتظار کرنا، جب تک میری طرف سے آخری حکم نہیں آتا وہاں تک کہ اپنی طرف سے ان پر حملہ مت کرنا، اپنی جگہ پر لڑتے رہنا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ انصار کے کچھ صحابہ کو لے کر اپنے اس چھپر کے مکان میں چلے گئے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک کمرہ کنارے بنایا ہوا تھا، وہاں اللہ کے نبی چلے گئے اور دعا میں لگ گئے۔ ادھر ابو جہل کی سنیے، وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا، بدن پر لوہے کا لباس ہے، خود لگی ہوئی ہے سر پر، اور ہتھیاروں سے بالکل لیس ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، بدبختی کی بھی انتہا ہوتی ہے، اور کہنے لگا اے اللہ،
ہم میں سے جو تیرے نزدیک ناپسند ہو آج اسے ہلاک کر دے. خود کمبخت اپنی بدعا کر رہا ہے. اللہ تکبر سے ہم سب کو بچائے. زور سے آمین کو. غفلت سے سب روزے ہیں, مقبول ایام چل رہے ہیں, تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. بد نصیبی بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائیں. خود کہہ رہا ہے اے اللہ آج ہم میں سے جو تیرے نزدیک ناپسند ہو اس کو ہلاک کر دے. پھر کہتا ہے اے اللہ جو ہم میں سے رشتے توڑنے والا ہو تو اسے آج مٹا کے رکھ دے. یہ دو دعائیں کی اور پھر جو ہے تو جوتے پٹکتا ہوا, تلوار کو جھنکار دیتا ہوا اپنے ساتھیوں میں آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا چلو شروع کرو. مشرکین کے لشکر میں ایک آدمی تھا اسود المخزومی, بڑا بدتمیز آدمی. وہ نہیں ہوتے کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں, گالی دیتے ہیں تو بات کرتے ہیں, بات پر گالی, گالی پر بات, اس طرح کا بدتمیز آدمی تھا. وہ نکلا لشکر سے, پچھلی صف سے نکلا, اور میں بتا چکا ہوں کہ میدان جنگ میں صحابہ نے ایک حوض بنایا تھا پانی اسٹاک کرنے کے لیے. کہنے لگا میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھاتا ہوں مسلمانوں کے اس حوض سے آج یا تو پانی پیوں گا یا مر جاؤں گا, کون ہے مجھے روک کر دکھائے. نکلا اپنے لشکر سے اور حوض کے قریب پہنچا تو ادھر سے اسد اللہ الجبار سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے نکلے اور ایک وار کیا تو اس کی ٹانگ اڑ گئی پوری, ایک ہی وار میں. تو وہ گرا, اور گرا نہ تو اس کی ٹانگ اس کے ساتھیوں کی طرف تھی, کٹی ہوئی ٹانگ, اور اس سے خون کے فوارے اڑ رہے تھے. لیکن چونکہ اس نے قسم اٹھایا تھا کہ میں آج اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں اس حوض سے پانی پی کر رہوں گا, کہنے لگا میں مر جاؤں گا لیکن اپنی قسم نہیں توڑوں گا. حضرت حمزہ کہنے لگے ہم نہیں کہتے ہاں ہاں. پھر گھسٹتا ہوا حوض کی طرف بڑھا. حضرت حمزہ نے ایک وار کیا, وہ پھر ڈھیر ہو گیا اور اسی حوض میں لڑک کر جو ہے تو مر گیا. اس وار نے مشرکین مکہ کو جیسے آگ لگا دی. یہ ان کا بڑا اہم بندہ تھا اور چیلنج کرنے کے لیے نکلا تھا, تو وہ مرا نا. تو پھر دوسری ترتیب بنی, دوسرا وار ہوا. وہ اس طرح ہوا کہ مشرکین مکہ میں سے 3 لوگ ایک ہی خاندان کے بڑے بڑے کمانڈر جو جنگ کے ماہر تھے. ربیعہ, عرب میں ایک قبیلہ تھا قریش کا, ربیعہ بہت بہادر, جنگ کے ماہر, اور پیدائشی طور پر وہ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹ رہتا ہے کسی کسی کو, یہ پیدائشی طور پر بڑے جنگجو تھے. ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ, پھر عتبہ کا بیٹا ولید, یہ تینوں مشرکین مکہ کی طرف سے سامنے آئے. عتبہ, شیبہ اور ولید, یہ تینوں آئے اور آ کر کہنے لگے ہے کوئی جو ہم سے پنگا لے, جو ہم سے ٹکر لے. تو انصار کے 3 صحابی نکلے رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عوف اور حضرت معوذ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, یہ تینوں صحابی باہر آئے. تو یہ ذرا کم عمر اور کولے لوگ تھے, جیسے عبد الرحمن, اس طرح کے لوگ, بھاری بھرکم بڑے بدن والے ایسے نہیں تھے, کولے نوجوان تھے اور انصار تھے. تو یہ اپنے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر ایسا دیکھنے لگے, کون ہو تم, کون ہو, تکبر کے ساتھ کہنے لگے. ان تینوں نے کہا ہم نبی کے انصار ہیں, یعنی نبی کی مدد کے لیے آئے ہیں. تو ان تینوں نے چیخ کر کہا محمد, او محمد, ان کو نکالو یہاں سے, ہمارے مقابلے کے, اور ہمارا خون لاؤ تاکہ وہ ہم سے ٹکر لیں. ان کو اگر ہم مار بھی دیں تو عرب کی عورتیں ہم کو کہے گی ان کو مارا تو کیا کمال کیا, اور اگر ان کے ہاتھ سے ہم مر جائیں تو عرب کی عورتیں ہماری نسلوں کو تانے دیں گی کہ بزدلوں اور ڈرپوکوں کے ہاتھ سے مر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا عبیدہ چلو اٹھو, پھر فرمایا حمزہ چلو اٹھو, پھر فرمایا علی اٹھو. یہ 3 بہادر جب سامنے آئے تو عتبہ, شیبہ اور ولید
یہ تینوں نے کہا کون ہو تم؟ تو تینوں نے اپنا تعارف فرمایا. حمزہ نے کہا میں یہ ہوں, اور علی نے فرمایا میں ہوں, اور پھر عبیدہ ابن حارث نے فرمایا میں ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تینوں میں ٹکراؤ ہوا. تو ٹکراؤ میں یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک وار میں دونوں کو ٹھکانے لگا دیا. حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ چونکہ عمر دراز آدمی تھے اور ان کے مقابلے میں جوان آدمی تھا, تو وہ تھوڑے زخمی ہو گئے. بہرحال صحابہ نے ان کو اٹھا کر لے کر گیا, لیکن ان کو اٹھا کر لے کر گئے نا, تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ان سے جو لڑ رہا تھا اس پر وار کیا, تو ادھر مشرکین کے 3 وکٹ پہلی اوور میں گر گئے. ایک تو گیا ہی تھا, یہ 3. یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر مشرکین مکہ بوکھلا گئے. پھر تو سمجھو بس جیسے کسی نے سو کے بھوسے میں آگ لگا دی. سارے کے سارے مشرکین جو ہے تو صحابہ پر ٹوٹ پڑے. جیسی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمائی تھی, صحابہ نے اسی کی پابندی کرتے ہوئے جگہ پر جنگ لڑی. جگہ پر ادھر سے وار ہو رہے ہیں اور صحابہ اپنی جگہ پر لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک صحابہ میں رہے, مطلب یہ صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں آگے, تو اللہ کے نبی پیچھے تشریف فرما ہیں. یہ منظر جب ہو گیا نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مشرکین کے صحابہ کے درمیان سے نکل کر اپنے عریش میں چلے گئے. پہلے گئے واپس آئے, پھر یہاں حضرت حمزہ کو, حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو آگے بڑھایا, پھر واپس گئے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگے. اور جو دعائیں مانگی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. جو درد, جو بلبلاہٹ اور جو کڑن تھی اس میں کہ اس کی انتہا کوئی نہیں. ایک جملہ تو بڑا عجیب ہے, بڑا عجیب ہے. فرمانے لگے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اليوم لا تعبد. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر نوجوان اور یہ میرے ساتھی اگر آج ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. یہ جملہ فرمایا. اور یہ جملہ جب فرمایا نا تو ایسے ہاتھ اونچے کر دیے اتنے, حالانکہ اللہ کے نبی بس اتنا ہاتھ اونچا فرما, اور دعا کا ادب بھی یہی ہے, لیکن گڑ گڑاہٹ اور بل بلانا اور بلک جانا اس قدر شدید تھا کہ ایسے ہاتھ اونچے فرما دیے. کندھے پر جو چادر تھی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ پیچھے گر گئی. سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے تو چادر اٹھائی اوپر ڈالی, پھر ہاتھ اونچے فرمائے, پھر چادر نیچے گری, پھر سیدنا ایسا 2-3 دفعہ ہوا, یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر نے دعا کے دوران فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو سب کچھ مانگ لیا, اب چلیے دیکھیے اپنے ساتھیوں کا حال, چلیے دیکھیے اپنے ساتھیوں کا حال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دوران غنودگی آ گئی. یعنی ہمارے یہاں جس کو اردو میں ہندی میں جھپکی کہتے ہیں نا, پڑ جانا, ہوش میں نہ رہنا, ہوش میں. اللہ کے نبی پر یہ کیفیت طاری ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابشر یا ابا بکر, ابشر یا ابا بکر, ابو بکر خوش ہو جاؤ, اپنے ساتھیوں کو بھی خوشخبری سناؤ. یہ جبرائیل بڑے فخر کے ساتھ میرے صحابہ کی مدد کے لیے آ گیا ہے, اور اس کا چہرہ اور اس کا گھوڑا میدان بدر کے غبار سے آلود ہو چکا ہے. یہ جبرائیل آ گیا, یہ جبرائیل آ گیا, یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ آ گیا, یہ چوتھے آسمان کی مدد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے عریش سے جو چھپر تھا اس سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو فرمایا اب جم کر لڑو, جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک جاؤ, مکے کی سرحد میں مت داخل ہونا, باقی بدر کے میدان میں تم جتنے وار کر سکتے ہو اور جتنے جھیل سکتے ہو اتنے وار کرو اور اتنے جھیلو, تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی, ایک مٹھی جو ہے تو مٹی اٹھائی اور اتنے زور سے مارا کہ وہ ہم نے جب کوئی چیز مارتے ہیں تو پیر بھی اچھل جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ایسے پھینک دینا, ایک ہوتا ہے اس قدر زور سے مارنا کہ مارنے والا آدمی اچھل جائے. اللہ کے نبی نے وہ مٹھی بھر مٹی جو اٹھائی تھی اس کو زور سے بلند فرمایا اور بلند آواز میں فرمایا شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ, ان کمبختوں کے چہرے کالے ہوں, یہ برباد ہو جائیں. اس طرح کی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بدعا فرمائی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے پھینکا نا
تو جتنے مشرکین اس لشکر میں شامل تھے سب کی آنکھ میں، سب کے ناک میں اور سب کے منہ میں وہ مٹی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ مشرکین کا جو پورا لشکر تھا وہ بوکھلا گیا، بکھر گیا، جو جہاں تھا وہ وہاں پریشان ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی یہ مٹی جب آپ پھینک رہے تھے نا تو ہاتھ آپ کا تھا، فیصلہ ہمارا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے ساتھیوں کے، اپنے صحابہ کی صف میں آ گئے اور ایک آیت فرماتے تھے جو سورہ قمر میں ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ صحابہ سنتے جاتے لڑتے جاتے، سنتے جاتے لڑتے جاتے۔ اس کا ترجمہ ہے اے لوگو ان قریب یہ جو جمگھٹا تم پر حملہ کر رہا ہے، بار بار غول کے غول آ رہا ہے، تم ان قریب دیکھو گے کہ یہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، یہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بقیہ انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔